آج کی اس ویڈیو کا آغاز کریں گے برج حمل سے اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 اگست کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کیا تبدیلیاں واقع کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام الف لام عین یہ سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت بھی برج حمل والی خواتین ہوں یا مرد ہوں آپسی ازدواجی تعلقات کے حوالے سے کچھ پریشانی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کی وجوہات آپ دونوں کی طرف سے ہوں گی، کیونکہ زائچے کے حساب سے بات کی جائے تو زحل جو ہے وہ آپ برج حمل والوں کے تالے میں موجود ہے اور ریٹروگریشن کی حالت میں۔ دوسری طرف آپ کے شریک حیات کی بات کی جائے تو آپ کے زائچے کے حساب سے مریخ جو ہے ان کے تالے میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپسی تعلقات میں جو ہے وہ خرابی آتی نظر آتی ہے۔ نہ ہی مریخ اتنی کوئی اچھی پوزیشن میں موجود ہے اور نہ ہی زحل کو اتنی اچھی پوزیشن میں موجود ہے، جس کی وجہ سے ازدواجی معاملات کوئی بہتر صورتحال لیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اسی طرح وہ افراد جو رشتے کی کوشش کر رہے ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے بھی کوئی خاطر خواہ خبر سننے میں ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ سواری وغیرہ پر جو اخراجات ہو رہے تھے اس میں کمی واقع ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو بہتر اور اچھی سواری کی خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے پاس بھی اس اشرے کی 26 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو انعامی اسکیمیں پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں اس اشرے کے شروع کے ایام ان معاملات کے حوالے سے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ بہرحال اس اشرے کے درمیانی ایام سے شروع ہونے والا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی بڑے انعام نکلنے، کوئی بڑی کامیابی کی طرف نشاندہی نہیں کر رہا۔ وہ افراد جو اندرون سفر کا ارادہ رکھتے ہیں اس اشرے کا وقت کے دوران اگر سفر کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مقصد میں بھی کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ اچھا اور بہتر سفر ہونے کی طرف بھی نشاندہی ہو رہی ہے۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں اس عرصے کے وقت کے دوران یہ ان معاملات کے حوالے سے کوئی خاصی ایفرٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ملوث افراد کے دفتری معاملات، دفتری ماحول بھی ان کے لیے کچھ اونچ نیچ کے ساتھ پریشانیاں لاتا ہوا نظر آئے گا، لیکن کوئی بہت زیادہ پریشانی یا مسائل پیدا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ معاملات کو سیٹل کرنے کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ اس عرصے کے آخری ایام میں آپ برج حمل والوں کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں اس اشرے کے آخری ایام کے دوران ان کو چاہیے کہ صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ معاملات جو ہیں بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آئیں۔ خاص طور پہ 26 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، پچھلے کچھ عرصے کے دوران اگر خاندان کی طرف سے یا گھر کی طرف سے ان معاملات کے حوالے سے کسی قسم کی مخالفت ہو رہی تھی یا پریشانی آئی ہوئی تھی تو وہ معاملات بھی اب سیٹل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور راہیں جو ہیں وہ آپ کے لیے مزید کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ اپنا مال جو ہے وہ صدقہ خیرات میں خرچ کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام سے شروع ہونے والے وقت میں عمر بڑے لوگوں سے وابستہ جو کام ہیں وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی طرف سے قانونی معاملات کے حوالے سے کسی مشورے کی ضرورت ہو، زندگی کے دیگر معاملات کے حوالے سے کوئی مشورے کی ضرورت ہو تو وہ بھی آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج حمل والوں کو اپنے دشمنوں کی طرف سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کسی نہ کسی قسم کی سازشوں میں مصروف رہیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ آپ کو پریشان کیا جائے، آپ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ وہ برج حمل والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران بھی معاملات جو ہیں وہ اونچ نیچ کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ خاص طور پر اس عشرے کے شروع کے 5 ایام میں آپ کو کاروباری معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات کا تو سامنا رہے گا، لیکن اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کے دوران معاملات جو ہیں وہ پہلے 5 دنوں کی نسبت بہتری کی شکل لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہتے ہوں تو اس عشرے کی 22 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے سورہ فاتحہ کا۔ بعد از نماز عشاء 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حسب توفیق روٹی جو ہے وہ بطور صدقے کے طور پر آپ نے دینی ہے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ کے آپسی تعلقات بہتر رہیں گے، لیکن اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کا وقت آپسی تعلقات میں کچھ اونچ نیچ کے ساتھ خرابی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے۔ اس کے علاوہ طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔
खास कर ये तलीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। बुर्जे हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।